اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 120۔ کل ہم نے پڑھا آیت نمبر 119 میں کہ اللہ نے فرمایا 118 اور 119 میں کہ جس جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو یا جو کھانا اللہ کے نام پر بانٹا گیا ہو اسے کھاؤ۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ تم وہ کھانا نہیں کھاتے جو اللہ کے نام پر پکارا گیا ہو؟ اب اس کی کرورلی آ رہی ہے، الٹ آ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ولا نہ تاکلوا، تم کھاؤ۔ لا تاکلوا نہیں کا صیغہ ہے، پیچھے آپ نے پڑھا ہے تاکلوا، تو یہ امر تھا، کلو امر تھا، کلو تاکلو دونوں ہی امر ہیں۔ لا تاکلو تم نہ کھاؤ، تو یہ نہیں ہے۔ مما اس میں سے جو لم نہیں یذکری ذکر کیا گیا، پکارا گیا، اسم اللہ اللہ کا نام علیہ اس پر، وا اور انہو بے شک وہ، انا بے شک ہو ضمیر ہے وہ، لفسقن لازمن گناہ ہے، لا لام تاکید ہے اور فسقن اسم ہے، لفسقن لازمن یہ گناہ ہے۔ اور تم ایسا جانور مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ پکارا گیا، ایسا کرو گے، ایسا کھاؤ گے تو یہ گناہ ہے۔ جو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو اس کو ضرور کھاؤ، اور جو جانور اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا وہ مت کھاؤ۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اگر تم نے ایسا جانور کھایا تو ایسا جانور کھانا گناہ ہے، فسق ہے، نافرمانی۔ پھر اس میں ایک تو وہ آ گئے نا جو چڑھاوے ہیں دربادوں وغیرہ کے، ان کے تو واضح احکام آپ نے مائدہ میں بھی پڑھے ہیں، بقرہ میں بھی پڑھے ہیں، نحل میں بھی پڑھے ہیں۔ یہاں خاص طور پر مراد ہے وہ جانور جو کسی اور طریقے سے مر جائے، ذبح نہ کیے جائیں، مردار وغیرہ۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عرب مردار بھی کھا جاتے تھے، کھانا بہت کم تھا وہاں پر، تو اس وجہ سے ان میں یہ جو گندی عادتیں آ گئیں، انہوں نے مذہب کا رنگ دے لیا۔ تو آپ نے پیچھے جب ہم حام صاحبہ وغیرہ کا پڑھ رہے تھے، بحیرہ کا، تو تب بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایسی اونٹنیاں جو مسلسل نر بچے دے رہی ہوتی تھی، تو وہ اگر کوئی وہ دیتی، پہلے اونٹنی جو ہے اگر پہلا بچہ مادہ دیتی اور دوسرا نر دیتی، تو ایسی اونٹنی کا نر بچہ جو ہے وہ مرد کھاتی اور عورتیں نہیں کھا سکتی تھی۔ لیکن اگر وہ مردار مرا ہوا پیدا ہوتا تو مردار کا گوشت پھر عورتیں بھی کھا سکتی تھی۔ تو اس طرح کی انہوں نے رسمیں بنائی تھی۔ ایک اور پتہ کیا کرتے تھے، زندہ جانوروں کا گوشت کاٹ لیتے تھے، ان کے جانور ذبح نہیں نہ کرنا چاہتے، ایک آدھی جانور ہے تو کیا کرتے تھے کہ اس کی جیسے پھولے پر سے گوشت کاٹ لیا، اب وہ زخم آہستہ آہستہ ہیل ہو جاتا تھا بیچارے کا، تو وہ گوشت کھا لیتے تھے۔ اس طرح بھی گوشت کھانا جائز نہیں ہے نا، حلال جانور کا گوشت بھی اس طرح سے اتار کر کھانا جائز نہیں۔ تو اس طرح کے یہ حرکتیں کرتے تھے، کیونکہ غربت بہت تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، صحرا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس صورتحال میں بہت ساری غلط رسمیں انہوں نے اپنا لی تھی اور انہیں دین کا نام دے دیا۔ اسی طرح اگر درندہ حملہ کر کے بکری شکری مار دیتا تھا، اکثر بیڑی حملہ کر دیتے تھے نا ان کے جو ریوڑ ہوتے تھے ان کے اوپر، تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ بکریوں کو اس طرح سے زخمی کر دیتے تھے کہ بکریاں مر جاتی تھیں۔ تو یہ پھر ان بکریوں کو ضائع نہیں کرتے تھے، کھا لیتے تھے، ٹھیک ہے، اب وہ بھی تو مردار ہے نا، لیکن یہ کھا لیتے تھے۔ تو اللہ نے اس سے منع کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آغاز میں یہ باتیں بتائیں، حلال و حرام کے احکام بالکل آغاز میں ہی بتائے۔ اب ظاہر ہے جب اسلام سے تھوڑا بہت بھی تعارف ہوتا تھا تو حلال و حرام کا پتہ چلتا تھا کہ جسے ذبح کرو، سلاٹر کرو گے وہ حلال ہے، جو گر کر مر جائے، مائدہ میں تفصیل سے پڑھا نا، گر کر مر جائے، چوٹ کھا کر مر جائے، درندہ مار دے، گردن ٹوٹنے سے مر جائے، دم گھٹنے سے مر جائے، ان میں سے کوئی بھی جانور نہیں کھانا۔ تو یہود نے پھر ان کو کیا بات سکھائی، جب انہوں نے یہود سے جا کر یہ بات ڈسکس کی کہ اس طرح ہمیں بتایا گیا ہے اور وہ نبی یہ کہتا ہے، تو انہوں نے کہا اس سے جا کر پوچھو کہ جسے ہم مارے وہ حلال ہے اور جسے اللہ مارے وہ حرام ہے۔ یہ ایسے ہی بیکار ہے نا،
جسے ہم مارے وہ حلال ہے اور جسے اللہ مارے وہ حرام ہے. یعنی اللہ مارے مطلب کہ جو نیچرلی مر جائے, طبعی طور پر مر جائے, وہ تو حرام ہے نا. تو کہتے تھے کہ اچھا وہ حرام ہے, وہ کیوں حرام ہے, اور ہم مار دیں یعنی ذبح کر دیں تو وہ حلال ہے. یہ کیا تمہارا فلسفہ ہے؟ اب بظاہر یہ بات ان کو اٹریکٹ کرتی تھی, لیکن حقیقتاً اس میں آپ کو پتا کہ لاجک نہیں ہے. جب ہم ذبح کرتے ہیں, اچھا مردار کو کھانے سے کیوں روکا گیا ہے؟ آپ کو پتا ہے صحت کی ریزن ہے. جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا سر نہیں کاٹا جاتا, بلکہ پہلے اس کی شہرت کاٹی جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ کچھ دیر تڑپتا رہتا ہے اور اس کا دل دھڑکتا رہتا ہے. دل نہیں ختم ہوتا, مرتا. دل پمپ کرتا ہے جس کی وجہ سے باڈی سے سارا خون جو ہے وہ باہر آ جاتا ہے. اور آج ہم جانتے ہیں کہ بیماریاں خون میں ہوتی ہے نا. اسی لیے آج کسی کو جب سے ہیپاٹائٹس وغیرہ پتہ چلے ہیں یا آئے ہیں انسانوں میں, تو اب کیا ہوتا ہے, پہلے پورا بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر کسی کو بلڈ دیا جاتا ہے. ایسے ہی نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ خون کے ذریعے بیماریاں منتقل ہوتی ہیں. انسان کی گوشت کے اندر جراثیم نہیں ہوتے, پانی کے اندر جراثیم ہوتے ہیں, اور پانی انسانی جسم میں زیادہ تر خون کی شکل میں ہوتا ہے, لیکوڈ جو ہے. تو جانوروں میں بہت سارے جراثیم ہوتے ہیں, ان میں بھی فلو ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. اب آپ کو پتا ہے برڈ فلو کیا ہے؟ پرندوں کو جو فلو ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے مرغیوں کو جب یہ فلو ہوتا ہے اور ایسی مرغی کوئی کھا لے تو پھر اس کا بچنا آلموسٹ ناممکن ہے. برڈ فلو جب پھیلتا ہے تو کتنی ہم بات ہوتی ہے, کیونکہ مرغیوں میں اس کا علاج آسان ہے, انسانوں میں نہیں ہے. انسانوں کا جسم ان جراثیم کو نہیں پہچانتا, وہ ان سے جھگڑا نہیں کر سکتا. انسان کا جسم اسی جراثیم سے لڑتا ہے جس کو وہ جانتا پہچانتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں سوائن فلو سے بھی بچنا مشکل ہے, اس وجہ سے کہ وہ سور کو جو فلو ہوتا ہے اس کے جرمز ہیں. اب سور کا جسم اس فلو کو برداشت کر لیتا ہے جیسے ہم اپنے فلو کو برداشت کر لیتے ہیں, مگر وہی جرمز جب ہمارے جسم میں آتے ہیں تو ہمارا جسم ان کے خلاف تحریک نہیں اٹھاتا. وہ کہتا ہے یہ انجان لوگ ہیں, مجھے کیا. نہیں نکلتے ہیں, لیکن اگر سلاٹر کریں گے تو نکلیں گے نا, ذبح کریں گے تو نکلیں گے. اگر ذبح نہیں کریں گے تو جیسے وہ گر کر مر گیا یا دم گھٹ کر مر گیا تو پھر تو خون اندر ہی جم گیا نا. ٹھیک ہے, اب اگر آپ کچھ دیر بعد یعنی اس کے مرنے کے بعد اس کا سر بھی کاٹتے ہیں, ذبح بھی کرتے ہیں, تو بھی خون نہیں نکلے گا. نہیں, بالکل ہارٹ بند ہو گیا نا, پمپ بند ہو گیا. جیسے اگر آپ کا بور کبھی آپ نے رہا ہو تو جب موٹر بند ہو جاتی ہے تو پانی آنا بند ہو جاتا ہے, پانی تو نیچے ہے وہ نیچے ہی رہتا ہے, اسی طرح وہ جسم کے اندر سے نہیں نکلتا. اس نیٹ پہ آیا تھا کہ گوشت میں نا اگر ببلز بنے ہو تو اس کا مطلب اس جانور کو ٹی بی ہے. تو یہ اگر ان کی اسکن میں گوشت میں ایسی چیزیں ان کا بھی کیسے کرنا ہے, ذبح طریقے سے کیا ہوگا اسلامی کے؟ نہیں, یہ جو ہے نا ایویں باتیں. آپ نے کبھی کسی انسان کو دیکھا ہی ہوگا جس کو ٹی بی ہے؟ ہاں جی, بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے. کبھی دیکھا کہ اسکن کے اوپر کچھ فرق پڑ جائے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹی بی ہے کوئی اسکن کی بیماری تھوڑی, جھوٹی بیکار باتیں کرتے ہیں. اور ٹی بی تو جو ہے یہ تو پھیپھڑوں کی بیماری ہے, بنیادی طور پر جو ہے نا یہ سانس کی بیماری کی قسم ہے. تو یہ پھیپھڑوں کو لاحق ہوتی ہے, پھیپھڑوں میں نا زخم آ جاتے ہیں, وہ گلنا شروع ہو جاتے ہیں, تو وہ بالکل ڈفرینٹ بیماری ہے. اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, پھیپھڑے نکال کر دیکھ لیں. نہیں, جانوروں کو تو یہ سب بڑا ہی نیٹ پہ تھا, انہوں نے ڈالا ہوتا ہے جی ببلز بنے ہوئے اس جانور کو ٹی بی ہے. جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, بیکار باتیں. نیٹ کی باتیں زیادہ تر قابل اعتبار نہیں ہوتی. جیسے پچھلے دنوں مطلب کہ 2-3 سال پہلے یہ بڑی بات پھیلی تھی کہ جی آپ چکن کچا رکھیں اس کے اوپر سپرائٹ ڈالیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے, اس میں سے کیڑے نکلتے ہیں. یہ کون سی لاجک ہے بھائی, بیکار باتیں. تو نیٹ کی باتوں پر مت جایا کریں, 99% باتیں جھوٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب دیکھیں کہ اللہ نے اہل کتاب کا ذبیحہ حلال کیا ہے ہمارے لیے. اہل کتاب میں یہودی عیسائی دونوں ہی شامل ہیں. عیسائیوں کا ذبیحہ بھی ہمارے لیے حلال ہی تھا. جب یورپ میں یہ چلی نا جو انلائٹمنٹ جس کو وہ کہتے ہیں, نئے زمانے کی روشنی آئی اور یہ آج کل کا ترقی یافتہ دور ہوا, تو 18 سینچری میں مختلف حقوق کی تحریکیں چلیں. انہی میں جانوروں کے حقوق کی بھی تحریکیں چلیں. تو اس میں ہی تحریکیں چلائی گئیں کہ بھی جانور بھی زندہ ہوتے ہیں, انسان نہیں ہوتے, سوری انسان بھی تو جانور ہے نا. اگر طبی اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان بھی جانوروں میں آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی لیونگ تھنگ ہے, وہ بھی جان رکھتے ہیں, تو جس طرح انسان کی جان کا حق ہے جانور کی بھی جان کا حق ہے.
تو اسے کھایا نہیں جا سکتا. اس بات کو لے کر بہت ہوئے، کیس ہوئے، بڑا کچھ ہوا. بہرحال فائنلی روکا تو نہیں گیا، لیکن یہ بات جو ہے بہت اٹھائی گئی کہ ان کو اتنی تکلیف دیتے ہیں، ان کی شہرت کاٹتے ہیں، وہ بیچارے تڑپتے رہتے ہیں، تڑپ تڑپ کے مرتے ہیں. تو انسان کو سزائے موت دیتے ہو تو جلد از جلد مارتے ہو، تو جانور کو کیوں نہیں مارتے؟ وہاں پھر یہ قانوناً لازم کر دیا گیا کہ شارک نہیں کاٹی جائے گی، ہیڈ آف کیا جائے گا، بی ہیڈڈ کیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں جھٹکا کرنا، ایک جھٹکے سے سر اتار دیں. تو جب یہ چیز ان میں رائج ہوئی، اور اب پورے یورپ میں یہی رائج ہے، ٹھیک ہے، تو وہ خون اندر ہی بلاک ہو جاتا. اسی وجہ سے ان میں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں. خیر، تو اس کے بعد پھر فقہی طور پر ہمیں بتایا گیا کہ عیسائیوں کا ذبیحہ نہیں کھانا. ٹھیک ہے، جس وقت قرآن اتر رہا تھا اس وقت یہ مسئلہ نہیں تھا، اسی لیے اس پر کوئی بات نہیں کی گئی. ہمیں بنیادی اصول بتا دیا ہے. اب چونکہ عیسائی خود ذبح نہیں کرتے، وہ خود بھی اپنے مذہب کے مطابق حرام ہی کھا رہے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں بھی حلال کا وہی طریقہ ہے. یہود نے اس چیز کو اڈاپٹ نہیں کیا، وہ حلال ہی کرتے ہیں. حلال کے لیے ہیبرو کا لفظ استعمال ہوتا ہے کوشر، تو وہ کوشر گوشت ہی کھاتے ہیں. وہ بھی عیسائیوں کا ذبح کیا ہوا نہیں کھاتے اب. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ذبح کرتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں. ہر مذہب میں ذبح کا ایک ہی طریقہ ہے، نہیں اب تک وہ اسی طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے اگر آپ ایسی جگہ پر جائیں جہاں مسلم فوڈ بالکل بھی نہیں مل رہا، تو وہاں پھر آپ یہودی فوڈ کھا سکتے ہیں، کوشر گوشت کھا سکتے ہیں. ٹھیک، عیسائیوں کا ذبیحہ جو منع ہو گیا وہ ان کا طریقہ بدلنے کی وجہ سے منع ہوا. اگر آج کوئی عیسائی ذبح حلال کے طریقے سے ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ جائز ہو جائے گا. جی جی جی، یہودی بھی عیسائی بھی اللہ ہی کے نام پر ذبح کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر جو ذبح کیا گیا ہے وہ کھانا نہیں. پھر باقی وہ بھی ہماری طرح ہی سینٹوں کو قربانیاں چڑھاتے ہیں اور کھاتے ہیں، جیسے ہم مزاروں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور کھاتے ہیں، لیکن مذہباً وہ بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک کوشچن وہ کل بیٹے نے کیا، میں نے اسے بتایا کہ بیٹے یہ چیزیں سر کہتا محمد جی اگر لوگ دیگے پکا کے دادا صاحب لے جاتے ہیں، وہ یہ اس نظریے سے بھیجتے ہیں جی وہاں غریب لوگ آتے ہیں کھاتے، کیا ساری دنیا وہاں پہ جو آتے ہیں اس وقت حرام کھا رہے؟ بلا شک و شبہ. دیکھیں جی، بنیادی بات میری یاد رکھیں، غریب کو کھلانا ہے نا، تو اس کے لیے اتنی حاجت کیا ہے کہ آپ مزار ہی کو پرموٹ کریں. کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے. یہ جو کنسٹرکشن سائٹس ہوتی ہیں وہاں مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو ریڑیوں پر کھڑے ہوتے ہیں، آپ یہ چلے جائیں ریلوے ورک شاپ ہی چلے جائیں، تو جو ریڑیوں پر بیچ رہے ہوتے ہیں نا، تو میں نے اکثر میں جب جاتی ہوں تو دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے، مجھے ٹائم ہی وہی اویلیبل ہوتا ہے، تو میں اکثر دیکھتی ہوں کہ انہوں نے روٹی رکھی ہوتی ہے خالی، ساتھ اتنی سی چٹنی یا اچار، اور بعض اوقات تھوڑا سا نہ برائے نام سا سالن، اور کبھی گڑ رکھا ہوتا ہے، اور وہ روٹی کھا رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈی روٹی. تو آپ وہ غریب نہیں ہیں؟ غریب وہی ہے جو بھیک مانگنے آئے ہوا. آپ کا خیال ہے کہ مزاروں پر غریب لوگ آتے ہیں؟ سارے جو ہے نا دیہات کے کھانے پینے والے لوگ جو ہے نا وہ اپنی منتیں ماننے آئے ہوتے ہیں. شہروں کے بھی جو ہے نا بڑے بڑے ساہوکار وہاں پہنچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بیچ میں غریب بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثریت غربا کی نہیں ہوتی. دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ پہلی بات بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایک تو وہاں پر زیادہ تر نشئی بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ غربا کو دینا چاہتے ہیں، غربا صرف مزاروں پہ نہیں پائے جاتے. جب تک ہم مزاروں سے باہر نہیں نکلیں گے لوگ وہیں جا کر بیٹھیں گے. وہاں جا کر اگر مزدور بیٹھتے ہیں تو اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے یہاں پر ضرور تقسیم کیا جائے گا. اگر آپ کوئی اور ایسی جگہ بنا لیں گے کہ بھئی یہاں بانٹا جائے گا، کوئی آپ جیسے پارک آپ میں آپ رکھ لیں کہ جس سے بانٹنا ہے یہاں پر آ کر بانٹنا ہے، وہ وہاں پر آ کر بیٹھنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہاں پر آپ جتنا زیادہ جاتے ہیں آپ اتنا زیادہ ان کو پرموٹ کرتے ہیں، اتنا زیادہ ان کی اہمیت لوگوں کی نظروں میں ثابت ہوتی ہے. اگر آج کورٹ میں یہ رٹ رکھی جائے، فرض کریں کہ جی پاکستان اسلامی ملک ہے اور یہ شرک ہے اور یہ مزار گرایا جائے، تو رائے عامہ کو جب جج کریں گے تو وہ یہی دیکھ کر جج کریں گے نا کتنے لوگ وہاں آتے ہیں اور سوال اٹھانے والے کتنے ہیں. تو لہٰذا وہاں تو اکثریت جائے گی، تو لہٰذا پھر وہ کہیں گے نہیں اکثریت کی رائے کچھ اور. تو ان چیزوں کو کسی بھی طرح پرموٹ نہیں کرنا. اب دیکھیے یہ جو آپ نے کوشچن کیا تھا یہ مکہ میں بھی ہوتا تھا، رسول اکرم وسلم کے عہد میں، آپ سے پہلے بھی بعد میں بھی، کہ لوگ فقراء پر صدقہ کرنا چاہتے تھے نا تو کعبے میں لا کر بانٹ دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نہیں کھاتے تھے, نہیں لیتے تھے, کیونکہ مشکوک ہے نا. اب یہ تو آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ آیا صاحب مزار کے نام کا صدقہ بانٹ رہے ہو یا ویسے ہی بانٹ رہے ہو, پہلے تو یہ کنفرم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مشکوک رہے گا نا وہ کھانا, تو لہٰذا بنیادی طور پر اس کا کھانا جائز نہیں. آپ کو پتا ہے, آپ پڑھ چکے ہیں کہ صرف اس صورت میں جائز ہے جب جان کے لالے پڑے, وہ کسی کو بھی نہیں پڑے ہوئے, حتیٰ کہ غربا کو بھی نہیں پڑے ہوئے. اب دوسری بات یہ ہے کہ یا پھر کھانے سے پہلے کنفرم کر لو کہ یہ صاحب مزار کے نام کی نظر ہے یا کہ یہ ویسے فی سبیل اللہ صدقہ ہے. وہ تو برکت سمجھ کے کھاتے. جی, ناؤ یو ہیو گاٹ دا پوائنٹ. وہاں بیٹھا ہوا بندہ جب کھاتا ہے تو بانٹنے والا چاہے فی سبیل اللہ بھی بانٹ رہا ہے, صرف سہولت کے لیے چلا گیا کہ یہاں کہاں لوگ اکٹھے کروں گا وہاں بانٹ دیتا ہوں, لینے والا اسے داتا صاحب کا تبرک ہی سمجھ کر کھاتا ہے. تو پھر لہٰذا ہمارا دیا ہوا بھی مشکوک ہو گیا, کیونکہ ہمیں بخوبی پتا ہے کہ وہاں جائیں گے تو لوگوں کا نقطۂ نظر یہی بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو ہندو پرساد کھائے تو غلط ہے اور ہم تبرک کھائیں تو جائز ہے, ایسے نہیں ہوتا. وہی بات ہے کہ آج کا بچہ بھی اتنی سینس رکھتا ہے. جب میں نے بیٹے کو کہا کہ بیٹے یہ ساری چیزیں حرام ہیں, درباروں پہ جا کے کہا محمد جی اگر کسی نے اللہ کے نام سے دیا اور جا کے وہاں تقسیم کر, اس کا کیا ہوگا, کیسے پتہ کریں گے. اس سے یہ بھی اچھی بات کہ جہاں لوگوں نے دسترخوان کھولے ہوئے اگر ہم وہاں بالکل وہاں جا کر دے دیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں, مجھے بہت اچھا لگا آئیڈیا, بہت اچھا لگا. میرے عزیز ہیں تو انہوں نے دیگ پکوائی, 2 دیگیں پکوائی. ان کا کوئی کام تھا, وہ ہوا تو شکر گزاری کے طور پر, منت بھی کوئی نہیں تھی, ویسے ہی پکوائی. تو تھوڑی بہت انہوں نے کھلا دی اور باقی جو ہے نا وہ دیگیں پیکٹس بنا کر ڈبوں کے اندر. تو وہ ہاسپٹل 2-3 وزٹ کر رہا ہے, تو وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے نا لوگ, فیملیز دیہات سے آئی ہوتی ہیں, دور سے ہی نظر آ جاتی ہیں, تو انہوں نے جس طرح انہوں نے نظر آیا کہ اتنے لوگ ہیں, انہوں نے اس کے مطابق ان کو پیکٹس دے دیے. تو دیکھیں یہ بھی طریقہ ہے جس سے دینا ہے. بالکل صحیح. ہاسپٹل میں گاؤں سے بہت زیادہ لوگ آتے ہیں جن کے لیے کھانا بہت مشکل ہوتا ہے, تو وہ روزانہ دیتے تھے, ڈلیور کرتے تھے. اتنا اچھا فیلنگ ہوتی تھی کہ دیکھیے باہر دینے کی بجائے یا کسی غلط جگہ پہ دینے کی بجائے ان لوگوں کو دے دیا. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, گورنمنٹ کو جو اللہ نے اتنی ترقی دی ہے نا, بہت کم وقت میں گورنمنٹ کو بہت اللہ نے برکت دی ہے. تو اسی صدقے کا نتیجہ کہ جب ان کی ایک ہی برانچ بنی تھی, انہوں نے تب سے یہ شروع کیا تھا کہ ہاسپٹل میں کھانا ڈلیور کرنا شروع کیا تھا, اور جیسے جیسے ان کا کام بڑھتا گیا ویسے ویسے انہوں نے اپنی رینج بڑھائی ہے. بالکل. کچھ لوگ وہ شیک سا بنا کے لے کے آتے تھے جن کے وہ لگے تھے خوراک کی نامی, ان کے لیے مخصوص وہ شیک بنا کے وہ دیتے تھے. بہت اچھی سروس تھی. بالکل. پھر آپ دیکھیے اس کے علاوہ جو ہاسپٹلس کے تو ہو گئے نا, وہاں پر ماشاءاللہ کافی لوگوں میں شعور آ رہا ہے. تو یہ جو ہیں گورنمنٹ سکولز, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ اسکول میں زیادہ تر وہ بچے پڑھتے ہیں جو غریب گھرانوں کے, اور ان کو کبھی کبھار اچھا کھانا ملتا ہے. تو آپ ان کے لیے پیک بنا کر جا کر پرنسپل کو دے سکتے ہیں کہ بھئی آج آپ لنچ ان کو دے دیں, یا خود ان کو ساتھ دے سکتے ہیں, باہر بھی ان کو دے سکتے ہیں. بالکل, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان بچوں کو کیا ملتا ہے, کچھ بھی نہیں ملتا. غریب گھرانوں کے بچے ہیں نا, تو ان کو جو ہے آپ لنچ دے سکتے ہیں, فروٹس دے سکتے ہیں. تو یہ زیادہ اچھا صدقہ ہے. پھر اسی طرح محلے ہیں ایسے جہاں ہمیں پتہ ہوتا ہے, تو ان کے لیے آپ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نا بہتر صدقات ہیں, اور بالکل انہوں نے اس سے صحیح کہا. پھر ہم اپنا خود ایک روٹین بنا سکتے ہیں کہ جیسے کوئی گھر کا کوئی حصہ مخصوص کر لیا جائے یا کوئی پارک مخصوص کر لیا جائے, آپس میں رائے مشورہ کر کے کہ بھئی جس نے جب کچھ بانٹنا ہو تو یہاں پر دسترخوان لگا, تو لوگ آ جاتے ہیں. رزق جہاں ہوگا کھانے والے آ جائیں. ٹھیک. تو ہمیں اپنے لیے راستے خود نکالنے ہوں گے, اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. مینٹل اسائلم ہے, کون جاتا ہے وہاں پر؟ پاگل خانہ, کون جاتا ہے وہاں پر؟ کون پوچھتا ہے وہاں؟ تو بلکہ وہاں تھوڑی دیر جو اس قابل ہیں کہ ان کے پاس بیٹھا جا سکے, ذہنی طور پر بندہ بیٹھ بھی جاتا ہے اور کھانا بھی کھلاتا ہے, تو کیا حرج ہے. ٹھیک. تو اس طرح کے بہت سارے سلسلے ہیں جو باقاعدہ ہو سکتے ہیں.
اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ جو رکشے والے کھڑے ہوتے ہیں سٹاپس کے اوپر، یہ جو ریڑیوں والے کھڑے ہوتے ہیں، یہ بیچارے محنت بھی کرتے ہیں اور ان کو کچھ خاص ملتا بھی نہیں ہے، اور عام طور پر دوپہر میں کیا کرتے ہیں، یعنی آپ نوٹس کریں وہ سٹا لے کر کھا لیا، جو ہے وہ کسی ریڑی سے چنے لے کر کھا لیے، نان چنے لے کر، یہی کچھ کھا رہے ہوتے. تو اگر ہم نے کچھ بنایا ہے، ہمارے پاس اچھا ہے، تو ان کو اچھا کھانا دے دینا، اس میں کیا حرج ہے. تو یہ زیادہ بہتر طریقے ہیں رادر دین کہ ہم کسی مزار شریف کا رخ کریں، کیونکہ اس میں پھر پرموشن جو ہے نا وہ مزار کی ہوتی. اور ویسے میں ایک بات یہ عرض کروں کہ مزاروں پر جو آپ دیکھتے ہیں نا بدحال لوگ، وہ 99% نشئی ہوتے ہیں، وہ 99% نشئی ہوتے ہیں. ان میں ضرورت مند بہت کم ہوتے ہیں. ایک مزدور کہاں کام چھوڑ کر آ کر وہاں بیٹھا رہے گا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ایسا کوئی بھی کھانا جو اللہ کے نام پر نہ پکایا گیا ہو، یا ایسا ذبیحہ جو اللہ کے نام پر نہ کیا گیا ہو، وہ ہمارے لیے حلال اور جائز نہیں ہے. اس میں دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ کے سوا کسی کے نام پر پکارا گیا ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ ذبح نہ کیا گیا ہو، وہ خود بخود مر گیا ہو، یعنی مردار ہو. تو وہ سب کے سب جو ہیں پھر ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اور اللہ نے باقاعدہ کہہ دیا وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، ایسا کھانا کھانا، ایسی چیز کو کھانا گناہ. وَإِنَّا بلا شک و شبہ الشیاطین، شیاطین لَیُوحُونَ، لازماً وہی کرتے ہیں، القا کرتے ہیں، وہی سے ہے نا، واو ہے یہ لام، لام تاکید ہے تو الگ کر دیں تو یوحونا بچتا ہے، مضارع ہے، جمع ہے، مذکر ہے، غائب ہے، وہ وہی کرتے ہیں. الا طرف اولیاءہم، اپنے دوستوں کے، ہم تھا ہم ہو گیا، اولیاء تھا اولیائی ہو گیا الا کی وجہ سے. الا حرف جر ہے، الا اولیاءہم مرکب جاری ہے، اپنے دوستوں کی طرف، لی تاکہ یجادلوکم، وہ جھگڑا کریں تم سے. لام زیر لی الگ کر دے، حرف ہے، اور کم جو ہے ضمیر ہے، تو یجادلونا بچا. ٹھیک ہے، نون جو ہے نا وہ گر گیا کم ساتھ لگنے کی وجہ سے. تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے. شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں. وہی کا مطلب ہوتا ہے نا دل میں بات ڈالنا، اصل میں وہی کا یہی مطلب ہوتا ہے. تو دلوں میں بات ڈالتے ہیں تاکہ ان کے دوست، ان کے ساتھی تم لوگوں سے جھگڑا کریں. کیا بات ڈالتے ہیں؟ ہاں یہی کہ بھئی اگر ہم ذبح کریں تو وہ حلال ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے مر جائے تو حرام ہے. یہ کون سی بات ہے؟ اور گوشت تو گوشت ہے، کھانے میں کیا ہے؟ سور کیا ہے؟ سور کیوں حرام ہے؟ اس طرح کی بہت ساری باتیں. اچھا اب یہ بھی یاد دیکھیں کہ سور کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور دنیا کی ایک تعداد اسے پسند کرتی ہے، تو کچھ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہوگا. تو پھر لوگ یہ سوال کرتے ہیں لو جی سور کا گوشت کیوں نہ کھائیں. سب وہ جو ساری میڈیکل باتیں ہیں یا عقل کے دلائل ہیں وہ سب اپنی جگہ ہیں، ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے بکرا کھاؤ اور سور نہ کھاؤ، سمپل. جیسے پچھلے دنوں کسی نے پوچھا تھا اصالِ ثواب کے بارے میں کہ کیا کیا کر سکتے ہیں، کیا کیا نہیں کر سکتے، اور کیا نفل پڑھ سکتے ہیں اپنی اموات کے پیچھے. تو میں نے اس پہ عرض کر دیا کہ بھئی قربانی کر سکتے ہیں، اور صدقہ کر سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں، حج و عمرہ کر سکتے ہیں، قرآن اور نماز نہیں پڑھ سکتے. تو انہوں نے کویسچن یہ پوچھا پلٹ کر کہ میری والدہ کہہ رہی ہیں کہ جب ہم حج و عمرہ کر سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں، تو نفل کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو میں نے کہا جی اس کا سادہ سا جواب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرنے کا کہا اور یہ کرنے کا نہیں کہا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے مردوں کے پیچھے صدقہ کیا کرو، قربانی کیا کرو، طواف کیا کرو، ہو سکے تو حج و عمرہ کرو، ان کا قرض اتار دو، ان کے اگر روزے فرض باقی رہتے ہیں یا منت کے تو وہ رکھ لو، لیکن نماز اور قرآن پیچھے پڑھنے کا نہیں کہا. تو فرق بس یہی ہے، اس کا حکم دیا اور اس سے منع کر دیا، یہی بات ہے. اصل چیز ہے حکم، اصل علت ہوتی ہے حکم. تو حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ سور نہیں کھانا، بکرا گائے کھانی ہے، سمپل. یہ بنیادی سبب، اور جو اللہ نے کہا ہے وہ کرنا ہی کرنا. اور آپ دیکھیں شیطان نے کتنی دقیق چال چلی نا، کہ ایک بندے کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ جی جانوروں پر ظلم ہوتا ہے، وہ پھر 2 4 10 کے ذہن میں گئی، پھر بظاہر انہوں نے بہت بڑا کام کیا،
اور بڑی انہوں نے تگ و دو کی، پیسے لگائے، مشقت کی، دلائل ڈھونڈے، کیس لڑا، اور کئی سال کے کیس کے بعد جا کر یہ فیصلہ منظور کرایا اپنے بھی مذہب کے خلاف کہ اگر جانور کھانا ہی ہے تو اسے تکلیف کے ساتھ ذبح نہیں کرنا۔ تو دیکھیں کتنی مشقت کی انسان نے اپنی ہی خرابی کے لیے، اور شیطان نے کتنے دقیق طریقے سے انسان کو اپنے اشاروں پر نچایا اور خرابی کو خوبی بنا کر دکھایا۔ بالکل آراستہ کر دیا، بڑا ان پہ احسان فرمایا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ جانور جو ہیں، جو کھانے والے جانور ہیں، وہ کھائے جا رہے ہیں، تو کوئی اس کی نسل کوئی خطرے میں پڑی، کوئی کچھ ہوا۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ کتنے ہرن کھائے گئے ہوں گے دنیا میں، تو ہرنوں کی جو ہے وہ زندگی خطرے میں پڑے گی۔ اچھا ہرن تو پھر کھائے گئے، پانڈا کون کھاتا ہے؟ یہ جو ہے شیر کون کھاتا ہے؟ کبھی سنا کسی نے شیر کھایا ہو؟ کوئی بھی نہیں کھاتا۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ بلیک ٹائیگر دنیا میں غالباً 5 رہ گئے ہیں، اس طرح سے کچھ ہے۔ تو ان کی نسلیں جو ہے نا ختم ہو رہی ہیں شکار کی وجہ سے، کیونکہ ان کی ریشو کم ہے۔ جب شکار زیادہ ہونا شروع ہوا تو وہ مٹنا شروع ہو گئے۔ اس کے برعکس بکرے، گائے، بھیڑیں، بھینسیں، یہ پوری دنیا میں کھائے جا رہے ہیں اور بہت کھائے جا رہے ہیں، لیکن ان کی نسل کہاں ختم ہو رہی ہے؟ ہو بھی نہیں سکتی، بالکل، اور ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ نے ان کی جو نسل چلانے کا سسٹم ہے آگے کا، وہ اسی حساب سے رکھا ہے، یعنی کہ وہ 2 + 2 = 4 نہیں ہوتی، وہ 2 سے 10 ہوتی ہیں، 10 سے 40 ہوتی ہیں، 40 سے 60 ہوتی ہیں، وہ ایسے بڑھتی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے ہر چیز کا اعداد و شمار رکھا، اس کی ٹینشن لینے کی کسی کو ضرورت نہیں۔ جیسے کہتے ہیں قرآن پاک میں ہے کہ یہ سب چیزیں انسان کے تابع کر دی، تو پھر یہ جانوروں کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ اسپیشل صرف قرآن نہیں، توریت اور انجیل نے بھی ان کو حلال قرار دیا اور انہیں ہماری ضرورت ہی کے لیے بنایا، اور تمام پیغمبران کرام گوشت کھاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منو سلوا کھاتے رہے، تو منو سلوا کیا تھا؟ بٹیر تھے نا، پرندے تھے بٹیر کی قسم کے کوئی، تو کھاتے رہے، تو ہر طرح کا جانور ہی کھاتے رہے۔ اور تو لہٰذا اللہ نے یہ کھانے کے لیے ہی بنائے ہیں، اور ان کو کھانا ہرگز کوئی غیر فطری بات نہیں ہے، لیکن شیطان نے اسے ہمارے لیے مزین بنا دیا اللہ کی نافرمانی کو۔ وَإِنْ، اور اگر اطَعْتُمُوهُمْ، تم اطاعت کرو گے ان کی، وَإِنْ، اور اگر اطَعْتُمُوهُمْ، تم اطاعت کرو گے، ہم ان کی، ان اطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، انکم بلا شک و شبہ لمشرکون، تو تم بھی لازماً شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ کیسے بھائی؟ بات تو ہو رہی ہے بکرا ذبح کرنے یا نہ کرنے کی، تو بکرا ذبح کرنے یا نہ کرنے سے شرک کیسے آئے گا؟ حلال و حرام کی تبدیلی، حکم کی نافرمانی فسق ہوتی ہے، شرک نہیں ہوتی۔ شرک وہاں آتا ہے جہاں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو برابر مانا جائے۔ حلال و حرام اللہ کا ذاتی حق ہے، کسی نبی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ حلال یا حرام کا حکم بنائے۔ اللہ بتاتے ہیں، نبی پہنچاتے ہیں۔ اب اگر ہم نے اللہ کے حرام کردہ کو حرام اور حلال کردہ کو حلال نہیں مانا تو ہم نے شرک کیا۔ پھر وہی بات ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم سے کہی تھی کہ تم لوگ جب آیت ان کے سامنے پڑھی آل عمران کی کہ یہودی اور عیسائیوں کا حال دیکھیں کہ یہ اپنے ربیوں کو اور اپنے رہبانوں کو پوجتے ہیں، تو عدی بن حاتم نے کہا ہم تو نہیں پوجتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم ان کے حلال کردہ کو حلال اور حرام کردہ کو حرام نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو ہم کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی شرک ہے، یہی ان کی پوجا ہے۔ اب یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم حلال و حرام میں ان کی اطاعت کرو گے جو دوسرے ہیں، غیر مسلم ہیں، یعنی انسان ہیں اور اپنی مرضی کے حلال و حرام کے اصول بنا دیں، ان کی اطاعت کرو گے تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ گنہگار نہیں کہا، فاسق نہیں کہا۔ اگر جو آپ کہہ رہی ہو کہ نافرمانی ہوتی تو پھر یہاں پر آتا لفاسقون، لیکن آئے لمشرکون۔ فسق اور شرک میں بہت فرق ہے۔ ایک بندہ اگر نماز
کسی وقت چھوڑ دیتا ہے، یا نماز چلے خیر بہت ہی مین چیز ہے، تو اس سے آگے آ جائے کہ کوئی خاتون ہے وہ پردہ نہیں کرتی، تو یہ فسق ہے، نافرمانی، ٹھیک ہے. کوئی مرد ہے وہ داڑھی نہیں رکھتا، یہ فسق ہے، نافرمانی. لیکن یہ شرک نہیں. ٹھیک ہو گیا. شرک وہاں آتا ہے جہاں اللہ کے ذاتی حق میں کسی اور کو شامل کیا، جو اللہ کے ذاتی حقوں میں سے ایک حق ہے، حق کسی چیز کا حلال یا حرام کرا دیں. یہ صرف اللہ کا حق ہے، کوئی نہیں کر سکتا. تو جب ہم کسی دوسرے کے کہنے پر کسی چیز کی حلت کو حرمت سے یا حرمت کو حلت سے بدل دیتے ہیں اور اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیتے ہیں، تو ہم شرک کرتے ہیں، گویا ہم اسے رب مانتے ہیں، جس کے کہنے پر ہم نے اللہ کا بنایا اصول بدل دیا. تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اپنے ساتھیوں کو سکھاتے ہیں. شیطان کون ہے ان کے ساتھی؟ جو اسلام نہیں لائے سارے. تو ان کی بات اگر مانو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تم لوگ شرک کا شکار ہو جاؤ. تم نے مجھے چھوڑا اور شیطان کی بات مان لی، تم مشرک ہو جاؤ. اتنا اہم معاملہ ہے حرام و حلال کا. تو دونوں چیزیں ہی ضروری ہیں، حرام کو چھوڑنا اور حلال کو کھانا، دونوں ہی ضروری ہیں. بہت بڑا شرک ہے لوگوں پیروں کے کہنے پر چھوڑ دینا کہ جی بڑا گوشت بنا ہے ہمیں، کالے ماش بنا ہے ہمیں، تو یہ بہت بڑا شرک ہے. نہیں، وہ دیکھیے پسندیدگی ناپسندیدگی علیحدہ بات ہے، وہ جائز ہے. دیکھیں میں نے کہا نا پسندیدگی ناپسندیدگی، یہ ماؤں کی غلطیاں ہو جاتی ہیں تربیت میں. بچپن سے نہیں کھلاتے تو بڑے ہو کر نا پھر ان سے کھایا نہیں جاتا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ بیف ریشہ دار ہوتا ہے، تو جو لوگ چکن وغیرہ کی یوز ٹو ہیں انہیں بیف کے ریشے اچھے نہیں لگتے. ٹھیک ہے، بیف کھانے میں نا مشقت ہے، اس میں طاقت ہے اور دانتوں کی بھی مشقت ہے. اب وہ ان لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ بورا بورا چکن کھانے کی. چکن کیا ہے، آپ دیکھیں روسٹ ہوا ہو، خالی آپ نے پکایا نہ بھی ہو زیادہ، روسٹ کیا ہو تو ایسے ہاتھ میں پکڑ کے ایسے مستے تو بورا بورا ہو جاتا. تو آپ بیف کو ایسے کر سکتے نہیں کر سکتے. تو جو لوگ زیادہ مٹن کھاتے ہیں، جیسے ہمارے لوگ زیادہ مٹن کھاتے ہیں، ایون وہ بھی بیف کھائیں نا تو وہ بھی پھر وہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں تن کا، وہ پھر دانتوں میں سے نا نکال رہے ہوتے ہیں ریشے، کیونکہ بیف کے اندر ریشے ہوتے ہیں، وہ ریشے دار گوشت ہے. کیونکہ گائے چلتی ہے پھرتی ہے مشقت کرتی ہے تو اس کے مسل جو ہے نا وہ بڑے ٹون ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ پکتے بھی ہیں نا تو اپنا اصل نہیں چھوڑتے، اس کو توڑ کے کھانا پڑتا. تو وہ پھر پسندیدگی ناپسندیدگی ہے. اور اس میں بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ پھر جسم میں وائٹامنس کی بہت کمی ہو جاتی ہے، وائٹامن ای اور ڈی کی بہت کمی ہو جاتی ہے. تو آج کل جو بہت زیادہ آ رہا ہے جی وائٹامن ڈی نہیں ہے ہڈیوں میں، اکثر بچیوں کو یہ مسئلہ ہے، وہ اسی وجہ سے ہے بیف نہیں کھاتے، مٹن بھی نہیں کھاتے، خالی چکن کھاتے. ماؤں کو پکانا بھی آسان ہوتا ہے نا، مائیں کہتی ہیں اچھا اب کیا 2 گھنٹے لگا کر میں مٹن بناؤں، یہ لو چکن کڑاہی پڑی، وہ تو 15 منٹوں میں بن جاتی ہے. بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو بھی کھانے میں آسانی آتی ہے، وہ مٹن والی مشقت نہیں آتی. تو اس کی وجہ سے وہ مٹن کا اور یہ اس کا بیف کا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا. میری اپنی جو ہے بچی، اس کو یہی مسئلہ ہے عائشہ کو کہ وائٹامن ڈی بہت کم ہے، کیونکہ بیف بالکل نہیں کھاتی. وہی بات ہے کبھی نہیں کھایا، اب آ کر جب بہت تکلیف اٹھائی نا تو اب آ کر قیمہ کھانا شروع کیا، قیمہ کھا لیتی ہے. تو مٹن پک جائے تو شوربہ کھا لینا، بوٹی نہیں کھانی، تو چکن کھلا لو بس. تو وہ برائلر ہو گیا نا کھا کھا کے، ہڈیوں میں جان ہی نہیں. تو وائٹامن ڈی کی اس قدر شدید کمی تھی اس کو کہ یعنی بالکل چل ہی نہیں پا رہی تھی. تو انجیکشنز بھی لیے، یہ کر وہ کر. پھر میں نے اس کو کہا، میں نے کہا آپ جب تک اپنی ڈائٹ چینج نہیں کرو گی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے یہ وائٹامن ڈی وغیرہ کے انجیکشن. تو اب پھر اس نے بیف کا قیمہ مجبوراً کھانا شروع کیا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ اصل میں نا عادت نہ ہونا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بچپن سے کھلایا نہیں جاتا. بچے کو ہر چیز کھلائیں اور صحت بخش چیز زیادہ کھلائیں، تو اس سے پھر جو ہے نا اس کی عادت صحیح ہوگی. تو یہ تربیت کی خامی ہے، اس میں شرک نہیں ہے. یہ تو جس کو کہتے ہیں نا کہ بد سلیقگی ہے، اپنی جان چھڑانا اور بچے کو ٹال دینا ہے. اگر مذہب کی بنیاد پر کسی نے چھوڑا وہ شرک ہے. ڈاکٹر کے کہنے پر چھوڑ دینا بھی شرک نہیں ہے.
وہ تو مجبوراً چھوڑنا پڑتا ہے نا, دل بھی للچا رہا ہوتا ہے, لہٰذا وہ پھر کیا کرتے ہیں, وہ ایک آدھ بوٹی چک ہی لیتے ہیں. تو وہ ہاں, تو وہ شرک نہیں ہے. شرک ہے مذہب کی بنیاد پر چھوڑنا. ٹھیک ہے.